سنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، ذو الحج کا مبارک مہینہ ہے۔ اس کے پہلے عشرے کے آخری دن میں ہم نے یوم عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا، اور ہر بندہ مومن نے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق قربانی کی۔ اللہ وحدہ لا شریک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الوہیت میں درجہ مقبولیت عطا فرمائے۔ 18 ذی الحج امیر المومنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس زاویے سے آج ہم لوگ اختصار کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، مناقب اور درجات کے حوالے سے چند ضروری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو صحابہ کرام کی کامل محبت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا ہو۔ ایک جھلک جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی پا لی ایمان کی حالت میں، اس کو صحابی کہا گیا۔ اور قرآن مجید برہان الرشید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعریف بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا، آپ کے کمالات کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک چیز یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک برگزیدہ رسول کو اللہ پاک نے مابعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان دلوں میں پیدا کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی روشنی ان دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو اب آج تک جو دین، ایمان اور اسلام کی روشنی ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں کو روشن کیا، اور صحابہ کرام نے پھر تابعین کے دلوں کو روشن کیا، پھر تابعین نے تبع تابعین کے دلوں کو روشن کیا، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کی۔ اور آج وہ پاکیزگی چلتی چلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ ہم تک بھی پہنچی، اور ہم میں بھی جو مومن ہیں، جو سچے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیض کا حصہ پا رہے ہیں۔ جو دلوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت ہے وہ صحابہ کرام کے فیوز و برکات کی وجہ سے،
تو آج کا جو مومن ہے، جو سچا ہے، وہ بھی بڑا کامل مومن ہے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براہ راست جن کے دلوں کا تزکیہ فرما رہے ہیں، براہ راست جن کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ڈال رہے ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت سنا کر ان کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، ان کی تو پریشان ورا الورا ہے۔ ہر صحابی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، صرف وہ جس نے ایک جھلک ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت فرمائی ہے، اس کی شان یہ ہے، پہلی چیز کہ وہ جنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک کے سارے مومن جمع کیے جائیں، سارے اولیاء جمع کیے جائیں، سارے کتب اور اقطاب جمع کیے جائیں، سارے علم و حکمت کے سمندر جمع کیے جائیں، سارے عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے، عاجزی انکساری کرنے والے، وہ اس دن سے لے کر آج تک سب کو جمع کیا جائے تو وہ کسی ایک صحابی کا جو درجہ اور مرتبہ ہے اس کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فضیلت اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست جن کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، ان کے دل کتنے پاک ہوں، جن دلوں کی طہارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست فرما رہے ہیں، ان کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا قرآن مجید برہان الرشید کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ یوں ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی اب یہ خطاب صحابہ کرام کی طرف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جب اعلان نبوت سنا تو کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بلا تردد، بغیر سوچے سمجھے ایمان کو قبول کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد ایمان قبول کیا، اور ہر صحابی نے شرف صحابیت کو پایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، جو ایمان لے آئے، ان کے ایمان جیسا قیامت تک جو بندہ ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ایمان کامل ایمان تھے، صحابہ کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ جو محبت تھی وہ کامل محبت تھی۔ اب ہم لوگ چونکہ 14ویں صدی 15ویں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آج بھی صحابہ کرام کی محبت ہر اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص بھی اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی اپنے دل کے اندر خدشہ، وہم پیدا کرے گا تو وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو ہدایت کا معیار قرار دیا، ان کے طریقے، ان کی سیرت کو اللہ پاک نے ہدایت کا طریقہ بیان کیا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یارخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو۔ صحابہ کرام جس طرح حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس کی اہل ایمان بھی کوشش کریں۔ اب ان کے ایمان جیسا ایمان ہونا وہ ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ براہ راست چہرہ بدوحا کی زیارت کرتے تھے۔ براہ راست قرآن مجید برہان الرشید نازل ہوتا تو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن سنتے تھے۔
جو تاثیر حضور کی زبان پاک کی تھی، جو رونق ان کے دلوں میں حضور کی زیارت کر کے پیدا ہوتی تھی، وہ تو ہم میں نہیں ہو سکتی، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، ہم اہل ایمان ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو کامل ایمان والا بنا سکتے۔ تو فرماتے ہیں جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرز پر ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے خلاف ہوگا، جس کی محبت صحابہ کے ایمان کی محبت کے خلاف ورزی کرے گی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا، ان کا ایمان ناقص ہو جائے گا اور ان کے ایمان کے اندر کاملیت نہیں رہے گی۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی، بے شمار حدیث پاک ہیں صحابہ کی شان کے اندر، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم افتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں چاند ہوں، لوگوں سمجھنا چاہتے ہو مجھے اور میرے صحابہ کو تو جان لو، میں جس طرح آسمان پر چاند روشن ہے، زمین پر میں چاند کی مانند ہوں، اور میرے صحابہ جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اس طرح میرے صحابہ ہیں۔ تو میرے صحابہ ستاروں کی مانند خوبصورت ہیں، ان کے دلوں کی پاکیزگی، ان کے دلوں کی طہارت اتنی لطیف ہے جس طرح ستارے لطیف ہیں، یعنی وہ پاک ہیں اس طرح میرے صحابہ بھی پاک ہیں۔ اور اے آنے والے وقت کے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ میرے صحابہ میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے، یعنی کسی ایک صحابی کی سیرت تمہیں مل گئی، ایک صحابی کا طریقہ زندگی تمہیں مل گیا، اس طریقہ زندگی کو اختیار کر کے تم نے اپنی زندگی گزاری تو کیا ہوگا؟ تم ہدایت یافتہ قرار دیے جاؤ گے۔ کسی ایک صحابی، کوئی چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی، اس کی سیرت، اس کا کردار بھی صاحب ایمان کے لیے کاملیت کی دلیل ہے، ان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کامل محبت دل میں ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ابتدا میں ایمان لے آئے، کچھ نے تاخیر کے ساتھ اسلام کو، ایمان کو قبول کیا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی تھی، اور ان میں سے پھر خاص 4 صحابہ کرام جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن کی خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، ان کی سنت میری سنت کے مطابق ہے، جو میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے گا گویا اس نے میری سنت پر عمل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت خلفائے راشدین کی زندگیوں کے اندر ہے، جس نے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کیا گویا اس نے میری سنت پہ عمل کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، جس نے میرے صحابہ سے بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو رب وحدہ لا شریک نے ہم لوگوں کے لیے نمونہ بنایا،
ابتدائی طور پر رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہم مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نمونہ بنایا، اور ثانیاً خلفائے راشدین، اور ثالثاً پھر تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا۔ تو آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسلاف کے رستے کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا، وہ اندھیری رات کے گڑھے میں ڈوبتے چلے گئے۔ جنہوں نے اپنے اسلاف کے رستے کو چھوڑ دیا وہ طریق اور اندھیر نگری میں چلے گئے۔ جنہوں نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا وہ طریقیوں کے اندر ڈوب گئے، گمراہیوں اور بدمزنیوں کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ تو آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ابتدائی دور کے اندر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، جنہوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو اختیار کیا وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان قرار پائے۔ آج ہم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ابتدائی طور پر ترک کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اور ان کی سنت کو بھی ترک کر دیا، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے اور سنت کو بھی ہم نے ترک کر دیا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے، سنت اور آپ کی سیرت کو جب سے اہل ایمان نے چھوڑ دیا، ایمان کی کمی، اعمال کے اندر کجی، کمزوری، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ کامیابی چاہتی ہے، آج بھی امت مسلمہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں حقیقی مسلمان بنانا چاہتے ہیں، آج بھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، ہمارا عمل ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے، ہمارے عمل کی وجہ سے جنت کی راہ ہموار ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اختیار کرنا ہوگا، خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت و کردار کو ہم لوگ اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی بن جائے گی۔ آج کتنی بدبختی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کی ہمیشہ پاسداری کی۔ اگر حالت جہاد کے اندر یا کسی معاملے میں قضا ہوئی تو اس کو فوراً ادا کیا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ دعویٰ اور نعرہ تو ہمارا ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا داری، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا داری کے اندر جس بندے سے محبت ہو اس بندے کی بات کو نہ مانا جائے تو دنیا دار بھی کہتے ہیں محبت صحیح نہیں ہے۔ یار میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، جب میں کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، مجھے خلفائے راشدین سے محبت ہے، مجھے صحابہ کرام سے محبت ہے، مجھے اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا، جو ان کی زندگی کا سلیقہ اور شعار تھا، ہم اس طریقے اور سلیقے کو اختیار کریں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے نماز کی پاسداری کی، نماز کو اہمیت دی، دین کے ہر معاملے کو سمجھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں رب وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو بے دین ہوتا ان کے ساتھ میرے نبی کے صحابہ کی شدید مخالفت ہوتی، اور جو مسلمان ہوتے ان کے ساتھ میرے صحابہ کی محبت ہوتی، آپس میں نرم مزاجی ہوتی۔ تو آج ہم لوگ یہودیوں کے ساتھ اپنی محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ، بد مذہبوں کے ساتھ، بد کرداروں کے ساتھ ہماری محبت ہے، دینداروں کے ساتھ ہماری محبت
عرف عام میں یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے مولوی کے پاس کیا بیٹھنا، جدوں بھی کر لے گا کوئی دین دی گل کرے گا، کدی آکھے دا نماز پڑھو، کدی آکھے دا زکات دیو، کدی آکھے دا محبت کرو، کدی آکھے دا کوئی اور کام کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، گناہ نہ کرو، بدعمالی نہ کرو، مولوی چھڈو دارے وچ بہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ ماشاء اللہ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً یہی چیز ہے۔ آج علماء سے، فقہاء سے، فضلاء سے، پیران اعظام سے، دینداروں سے ہم لوگوں کو نفرت ہو گئی۔ کیوں نفرت ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں دین پر عمل کرو۔ تو دین پر عمل کرنا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے، مشکل ضرور ہوگا، لیکن کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم دین کے متوالے بنیں، دین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ زندگی انسان کی مختصر ہے، پتہ نہیں کب اور کس لمحے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے دوستو اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بڑے خوبصورت القاب ہیں، آپ کی بڑی خوبصورت شانیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک جو ہے وہ عثمان ہے۔ کیا نام؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو عرف عام میں غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ غنا، غنی، غنی ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو اپنا مال جائیداد خرچ کرتا چلا جائے، اپنے پیٹ کی نہ سوچے، دوسروں کی سوچے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے کہ جب بھی اسلام کو، دین کو مال کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے جس شخص نے ہاتھ کھڑا کیا وہ عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبی شریف کی توسیع کا موقع آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان خرید کر، سائڈ کی زمینیں خرید کر مسجد نبی کی توسیع کی۔ پھر ایک وقت آیا مدینہ شریف کے اندر پانی کی قلت پیدا ہو گئی، یہودی کے پاس میٹھا کنواں تھا پانی کا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نصف کنواں، آدھا کنواں خرید لیا، قیمت منہ مانگی تھی اور آدھا کنواں اس سے خرید لیا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور طے یہ پایا کہ ایک دن عثمان غنی کی ملکیت ہوگی، دوسرے دن اس یہودی کی ملکیت ہوگی، پر عثمان غنی نے اعلان کر دیا جس دن عثمان غنی کا دن ہوگا اس دن ہر کوئی آئے فری میں پانی لے کے جائے۔ تو ہر کوئی آتا اپنے برتن لے کر، ڈول لے کر، وہ مشکیزیں لے کر پانی بھر کے کل کے لیے بھی ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے وہ باقی ماندہ جو کنواں ہے وہ بھی خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا عثمان غنی ہے۔ اور پھر ایک دفعہ جنگ کا موقع آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اپنا مال اسلام کے لیے وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا اور کوئی ہے؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ بما ساز و سامان۔ پھر تیسری مرتبہ 300 اونٹ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس نے مال سے محبت نہیں کی، مجھ محمد سے محبت کی اور مجھ محمد کے رب سے محبت کی، دین سے محبت کی۔ عثمان وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے 17 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت خریدی۔ کئی ایسے مواقع آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ بھوک کا زمانہ تھا، ہر طرف تنگ دستی ہی تنگ دستی تھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام جو بندہ کرے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ میں کروں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ آپ کے غنی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا مال اسلام کے لیے وقف کیا۔ اور دوسری چیز آپ کو ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جس کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی سے کر دی اور فرمایا یہ ذو النورین 2 نوروں والا ہے، یعنی 2 نور اس کے عقد میں آئے۔ تو اس لیے آپ کو ذو النورین رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. آپ کا مرتبہ، آپ کا منصب، آپ کی شان عظیم المرتبت ہے، وراء الورا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائی طور پر پہلے اسلام لانے والوں میں پہلے 10 صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے. حضرت عثمان غنی کی محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو دعوت ایمان دی، دعوت فکر دی. تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ میں ضرور اس اسلام کو قبول کروں، میں ضرور اس ایمان پر آؤں جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے، جو رب کی محبت دیتا ہے. تو انہوں نے بلا تردد اسلام قبول کیا اور پہلے صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وتیرہ تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ڈر اور بڑے شریف النفس انسان تھے، شرم و حیا کے پیکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. شرم و حیا یہ سب سے بڑی، آج ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جا کے ہمارے اندر شرم و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے مردوں کے اندر بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، عورتوں کے اندر بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لباس آئے دن مردوں کے بھی چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور عورتوں کے بھی چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جو شرم و حیا کے پیکر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور تیسرے کمرے میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تبدیل کیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یار وتیرہ تھی. اور میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے ہر صحابی کی سیرت کو اختیار کرو. ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، ہر صحابی کی زندگی جو ہے وہ نمونہ جنت ہے، ہر صحابی کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور واسطہ ہے. تو آج ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کو اپنی ذات پر غالب کر لیا. جب دنیا کی محبت کو غالب کر لیا، اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم لوگ دنیا میں بھی جو ہے وہ رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی جا کے ہم لوگوں کو رسوائی ہی نصیب ہوگی. کیوں کہ ہم لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے محبت صحابہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اہل ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان کی محبت کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر لحظہ ہر لمحہ بیٹھتے تھے. اور آج ہم لوگ قرآن کو سننے سے قاصر ہے، قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات، قرآن پڑھنے پڑھانے سے قاصر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جامع القرآن بھی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید برہان الرشید کو جمع کیا، جامع القرآن ٹھہرے. اس لیے یار آج کے پرفتن دور کے اندر ہم لوگوں کو، ہر بندہ مومن کو، ہر بندہ مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے یار کبھی بریک بینی سے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں مسلمان ہیں ہم، اپنی مسلمانی کو سامنے رکھیں، اپنے ایمان کو سامنے رکھیں اور اپنے ایمان پر اپنے اعمال کو سامنے رکھیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، جتنے کرم ہیں ہم پر، جتنے فضل ہے رب وحدہ لا شریک کے ہم پر، ان فضلوں کو، ان مہربانیوں کو سامنے رکھیں اور مطالعہ کریں کہ کیا میں ایماندار ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. مسلمان ہوں میں، اللہ کا نام لیتا ہوں، رسول کا نام لیتا ہوں، دین کا نام لیتا ہوں، کیا میں دین کے تقاضوں کے مطابق، ایمان اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں؟ یا میری زندگی لادینیت کی طرح، ان یہودیوں کی طرح، ان عیسائیوں کی طرح، ان بے دین لوگوں کی طرح گزر رہی ہے؟ یہ ہر بندہ اپنا مطالعہ کرے گا، اندر سے اس کا ضمیر اس کو آواز دے کر کہے گا اگر تو اہل ایمان میں سے ہے اور اپنی زندگی کو ٹٹول رہا ہے تو اپنی زندگی خوبصورت گزار رہا ہے. اور اگر نہیں خوبصورت گزار رہے، ہمارے اندر دا ہے، ہمارے اندر فراڈ ہے، ہمارے اندر دو نمبری ہے، ہمارے اندر صحابہ کا بغض ہے، ہمارے اندر اہل بیت اطہار کا بغض ہے، پھر بھی ضمیر آواز دے گا
کہ اے لوگوں، دنیا والوں، دعوی محبت تمہارا جھوٹا ہے، رب کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، پر رب فرماتا ہے سچی محبت مجھ سے نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہو، پر اذان کا وقت ہو جائے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے اور رب کا پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پر تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، تم نے کون سی مسلمانی کا حق ادا کیا؟ یہ چیزیں یار غور کرنے کی، یہ فکر کرنے کی چیزیں ہیں۔ ہر کوئی اس دنیا میں آیا، اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی بھی انسان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ کوئی امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، کوئی کٹیا میں رہنے والا ہے، کوئی محل میں رہنے والا ہے، کوئی موت سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ موت سے کسی انسان کو بچاؤ نہیں ہے۔ یہ سب کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یار جب ہر بندے کا یہ یقین ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں موت بھی ہر صورت آنی ہی آنی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ جتنا بھی مال کما لیا، جائیداد کما لی، جو کچھ بھی بنا لیا، گاڑی بنگلہ بینک بیلنس سارا کچھ بنایا، جب مر جائیں گے تو ہمارے لیے قبر پہ جا کے درود پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، فاتحہ پڑھنے والا، قبر بھی کوئی پکی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یار پھر ہم کس دلدل میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی، جس اولاد کے لیے آج میں اور آپ تگ و دو کر رہے ہیں، خدا کی قسم قبرستان جائیں، بارش کا موسم ہے، ان کے باپوں کی قبریں نیچے زمین تک ننگی ہو چکی ہیں، پر اولاد اپنی مستی میں بدمست ہے۔ وہی ابا جی ہیں جنہوں نے مکان بنا کے دیا، وہی ابا جی ہیں جنہوں نے زمین بنا کے دی، وہی ابا جی ہیں جنہوں نے گاڑی بینک بیلنس بنگلہ بنا کے دیا، ان کی مال جائیداد پہ عیاشی کر رہے ہیں، ان کی قبر گڑھوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگوں کو فکر ہی۔ تو یار جو قبر پہ مٹی نہیں ڈال سکتا اس کو فاتحہ کہاں پہ آتی ہوگی؟ سمجھ آئی بات؟ یقین کریں اللہ ماشاء اللہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 50 بندے ہیں فرض کریں، تو 50 میں سے 5 بندے ایسے ہوں گے جن کو فاتحہ آتی ہوگی، جو فاتحہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں فوت کی فاتحہ پڑھے آئے جی، چند بندے، چلے 10 کر لیں، میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، 10 بندے ہوں گے جن کو پتا ہوگا فاتحہ ہے کیا۔ تو پھر یار ہم لوگ غور کریں، اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گزشتہ دنوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس چیز کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں،